بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم مائی چینل زہرا وائس۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی۔ دین اسلام کی دعوت اور اشاعت کے کام میں اولیاء اللہ اور دینی شخصیات کی کوششوں اور کاوشوں کا ہر دور میں بڑا عمل دخل رہا ہے۔ ان نیک انسانوں نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا اور ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی راہ دکھائی۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے ولیوں اور دوستوں کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہے۔ وہ اللہ والے جو ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ اس طرح بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ان الفاظ میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے میرے ولی کو تکلیف دی میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ ہے اولیاء اللہ کا مرتبہ اور ان کی شان۔ ان عظیم انسانوں میں سے حضرت سید عثمان مروندی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، جو سہون میں ابدی استراحت فرما رہے ہیں۔ جی ہاں سامعین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت لال شہباز قلندر کے حالات زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ اولیاء کرام کے حالات زندگی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اولیاء اللہ کے حالات زندگی سے واقفیت حاصل کریں۔ اس لادینی مادہ پرستانہ لوٹ کھسوٹ کے ماحول اور ہوش ربا نفسا نفسی کے زمانے میں اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم ان اولیاء اللہ کی پاکیزہ سیرت کو سامنے رکھیں، جن کا نام ان کے تقویٰ اور پرہیزگاری، دنیا سے بے رغبتی، خدا پرستی کی وجہ سے صدیاں گزر جانے کے باوجود آج تک زندہ و تابندہ ہے، اور آج بھی وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی محبت و عقیدت کا مرکز اور مرجع خلائق بنے ہوئے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر کا تعلق سید گھرانے سے تھا۔ آپ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کے والد کا نام سید ابراہیم کبیر الدین تھا اور آپ کی والدہ بی بی فاطمہ مروند کے حاکم سلطان شاہ کی بیٹی تھیں۔ آپ کی جائے پیدائش اور تاریخ پیدائش میں اختلافات ہیں۔ حیات نامہ قلندری میں آپ کی تاریخ پیدائش 538 ہجری اور تاریخ وفات 650 ہجری بیان کی گئی ہے، جبکہ آپ کی جائے پیدائش مختلف روایات کے مطابق مروند ہے۔ آپ کا نام شاہ حسین تھا، مگر مشہور سید عثمان مروندی کے نام سے ہوئے۔ بہت سے بزرگوں کی روایت کے مطابق آپ کا نام شاہ حسین اس لیے رکھا گیا کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کا رنگ خون کی طرح سرخ تھا۔ نیز ان کے والد صاحب کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا عقیدت تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرکز مبارک سے بیٹے کی خوشخبری ملی۔ آپ کے والد سید ابراہیم کبیر الدین کربلا معلیٰ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے باغ کے نگران اعلیٰ تھے۔ آپ کے والد سید ابراہیم کبیر الدین کا مزار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرکز کے قریب ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے متعدد القابات ہیں، جن میں سے زیادہ مشہور یہ ہیں: لال شہباز قلندر، سیف اللسان، شمس الدین، مہدی مختوم۔ حضرت لال شہباز قلندر نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں مروند میں حضرت شیخ منصور کی زیر نگرانی حاصل کی۔ آپ نے بچپن ہی سے عربی فارسی پر عبول حاصل کر لیا اور نماز، روزہ، طہارت جیسے ضروری دینی مسائل کی تحصیل کی۔ 6 سال کی عمر میں ابتدائی تعلیم سے فراغت حاصل کی اور 7ویں سال میں قرآن شریف حفظ کر لیا۔ اس کے بعد اسلامی علوم کی تحصیل کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بہت جلد اس قابل ہو گئے کہ اپنے گاؤں سے باہر جا کر علماء سے استفادہ کر سکیں۔ آخرکار آپ نے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے مروند سے سبزوار کی طرف اپنا علمی سفر شروع کیا۔ ان دنوں وہاں ایک جلیل القدر علمی شخصیت اور بہت بڑے بزرگ سید ابراہیم ولی قدس سرا رہتے تھے، جو حضرت امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے تھے، اور ان کا اصل وطن کربلا معلیٰ تھا۔ آپ بڑے ہی زاہد اور جید عالم تھے۔ دور دراز سے لوگ آپ کے پاس تحصیل علم کے لیے آتے تھے۔ حضرت لال شہباز 1 سال مسلسل حضرت ابراہیم کے پاس ان کی خدمت عبادت الہی اور ریاضت میں مصروف رہے، اور تھوڑے ہی وقت میں حضرت ابراہیم نے مشائخ اور علماء کی ایک مجلس میں حضرت لال شہباز قلندر کو خلافت کی دستاویز سے نوازا۔ حضرت لال شہباز قلندر بہت بڑے عالم اور بہت ہی زبانوں کے جاننے والے تھے۔ اکثر اہل علم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے اور مسائل و قواعد میں آپ سے استفادہ کرتے تھے۔
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت زکریا ملتانی نے جو مدرسہ قائم کیا تھا اس میں آپ نے کچھ عرصہ درس و تدریس کی خدمت بھی انجام دی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر شعر و سخن سے بھی دلچسپی رکھتے تھے، جبکہ اپنے دور کے صوفی شعراء میں ممتاز مقام کے مالک تھے۔ صوفیہ کرام کی محفلوں میں آپ کی غزل سماع کی جان ہوا کرتی تھیں۔ آپ عثمان تخلص فرماتے تھے اور اسلام سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ عقیدت مندوں نے آپ کو متعدد القاب و خطاب دیے اور وہ سب حیات ہی میں بکثرت استعمال ہونے لگے، مگر آپ اس وقت بہت خوش ہوتے تھے جب کوئی آپ کو محمد عثمان یا عثمان مروندی کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ کتاب تذکرہ شہباز کے مطابق آپ بہت سیر و سیاحت کرتے تھے۔ آپ مشہد شریف آئے، حرمین شریف آئے، کربلا معلی آئے، بغداد آئے، مکران، سندھ، بلوچستان، پنجاب آئے اور ہندوستان بھی گئے، اور جس وقت آپ سیون آئے اس وقت آپ کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی، مگر اس عمر میں بھی آپ میلوں سفر کرتے اور دور دراز جا کر اللہ کے دین کا پیغام پھیلاتے۔ آپ نے 8 سال سیون میں قیام فرمایا۔ آپ کی ذات سے ہزاروں لوگوں نے ہدایت کا راستہ پایا۔ آپ کی وفات کی تاریخ میں اختلافات ہیں، لیکن حیات نامہ قلندری کے مطابق آپ کی وفات 21 شعبان سن 650 ہجری میں ہوئی، اور اسی حجرے میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا جو آپ نے اپنی عبادت و رہائش کے لیے بنایا تھا۔ قلندر نامہ کے مطابق آپ کا حلیہ مبارک اس طرح تھا: بڑی اور کشادہ پیشانی، کتابی چہرہ، روشن اور بڑی آنکھیں جو ہمیشہ لال رہتی تھیں۔ آپ کا چہرہ ہمیشہ باروب اور لال کی طرح چمکتا دمکتا رہتا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر کا مزار مبارک پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر سیون میں ہے۔ آپ کے مزار کے 6 گنبد اور 6 ستون ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر کا روضہ پہلی مرتبہ سیوستان کے حاکم ملک رکن الدین عرف بختیار الدین نے بڑی عقیدت سے تعمیر کرایا۔ یہ فیروز شاہ کی حکومت کا زمانہ تھا۔ دوسری مرتبہ مقبرے کو درخانی خاندان کے آخری بادشاہ مرزا جانی بیگ ترخان نے تعمیر کیا۔ تیسری مرتبہ جان بیگ ترخان کے فرزند غازی بیگ ترخان نے تعمیر کیا۔ دور دراز سے لوگ آپ کے دربار پر آتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں۔ ہر سال 18 شعبان سے 21 شعبان تک آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ آپ کی بہت سی کرامتیں ہیں جو مشہور ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر اگرچہ قلندرانہ زندگی گزار رہے تھے، لیکن دین کی تبلیغ، اسلام کی اشاعت کے سلسلے میں ان کی پوری زندگی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ تھی۔ آپ جب کبھی تبلیغ کے ارادے سے اپنی خانقاہ سے باہر قدم رکھتے تو پہلے اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے اور اس کے بعد زبان سے تبلیغ کے جملے ادا کرتے۔ تبلیغ کے دوران نہایت محبت بھرے انداز میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر کرتے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ اور پاکیزہ زندگی کے واقعات کا ذکر کرتے۔ آپ کی تبلیغ کا یہ مخصوص اور پیارا طریقہ تھا کہ جس کی بنا پر ان کو سیون میں عظیم کامیابی حاصل ہوئی اور ہزارہا لوگ گناہوں سے توبہ کر کے نیکی کے راستے پر آئے۔ آپ کا زیادہ تر وقت عبادت و ریاضت اور مجاہدے میں گزرتا تھا۔ کم وقت خانقاہ سے باہر دین اسلام کی تبلیغ و دعوت میں صرف کرتے، زیادہ تر دن رات اپنی خانقاہ میں جمع ہونے والے لوگوں کو دین اور تصوف کی تعلیم دیتے۔ ذاتی خواہشات کی یہ حالت تھی کہ خادم جو کچھ دسترخوان پر رکھ دیتے تناول فرما لیتے، کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا اور نہ کبھی بھرپور نیند لی۔ کبھی کبھار آبادیوں کی طرف نکل جاتے اور راستے میں جو بھی شخص ملتا اس کے ساتھ بڑے عمدہ اخلاق اور محبت سے پیش آتے۔ بچوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے شفقت کے ساتھ ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے۔ کبھی کبھی گڑ، چنے اور پھل لے کر نکلتے تھے اور لوگوں میں اس قدر تقسیم فرماتے تھے کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے کہ اتنا سامان کہاں سے آتا ہے۔ کتنے ہی یتیم اور بیوہ خواتین ایسی تھیں جو ہر روز خانقاہ میں آ کر اپنا رزق حاصل کرتے تھے۔ ان کی خانقاہ پر ہر وقت مسافروں کا ایک ہجوم رہتا تھا اور آپ ان سب کے کھانے پینے کی ضروریات کا بذات خود انتظام کرتے تھے۔ کوئی سائل کبھی بھی ان کی خدمت سے محروم نہیں رہا۔ لوگ بڑی بڑی مشکلات ان کے سامنے بیان کرتے، جن کو اللہ تعالیٰ حضرت لال شہباز قلندر کی دعا سے حل فرما دیتا۔ آپ کی مادری زبان فارسی تھی، عربی بھی اچھی طرح بولتے تھے، مگر جب سیون میں آئے تو مقامی زبان اس طرح بولتے تھے کہ گویا ان کی مادری زبان ہے۔ خانقاہ سے متصل ایک مسجد تھی جہاں آپ لوگوں کو 5 وقت کی نماز پڑھاتے تھے۔ ہر نماز کے بعد حاجت مندوں کا ہجوم ارد گرد اکٹھا ہو جاتا تھا اور آپ سب کے دکھ درد پوری توجہ سے سنتے اور پھر ان کو حل کرنے کے لیے تدبیر اختیار فرماتے۔ جی ہاں میرے معزز سامعین، یہ تھی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو حضرت لال شہباز قلندر کی زندگی کے بارے میں بتایا۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ شکریہ۔